بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ محرم الحرام میں کی جانے والی رسومات اور بدعات۔ تکمیل دین کے بعد کوئی ایسا کام کرنا جس کا نہ تو شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق ہو اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہو، سراسر غلط اور ناجائز ہے۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم عاشوراء کو اس طرح کی خود تراشیدہ رسومات و بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا کہ اس ماہ میں ہم نے اپنے آپ کو چند در چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا مصیبت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادات کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیات کے وبال و عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے احتراز کرے۔ اس ماہ میں چند بدعات رسومات کی نشاندہی میں کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہم لوگ ان سب چیزوں سے بچ سکیں۔ ماتم، جلوس، مجلس، تعزیہ وغیرہ۔ عشرۂ محرم میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کے مجلسوں میں، اسی طرح 10ویں تاریخ کو تعزیے کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کے اندر کئی گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو اس میں یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی اور وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح عبادت کرنا اور دیکھنا، اس سے خوش ہونا باعث اجر اور ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کے کاموں کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماتم کی مجلس میں جانا اور تعزیہ نکالنا یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے۔ غرض کہ ان مجلسوں اور جلوسوں سے بھی احتراز کرنا لازم ہے۔ بعض لوگ 10 محرم کو کھچڑا بناتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے اور سخت گناہ ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے ہیں۔ اس دن کھچڑا پکانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ اہل بیت سے الفت و محبت رکھنے والوں کو اس رسم بعد سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ محرم کے مہینے میں خصوصاً 9ویں اور 10ویں 11ویں تاریخ میں بعض لوگ کھانا پکا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور کئی قباحتوں کا مجموعہ ہے۔ جن ارواح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اگر ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا گیا اور ان اکابر سلف کے نام سے وہ کھانا پکایا گیا تو یہ شرک ہے اور ایسا کھانا حرام ہے۔ اور عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو چیز صدقہ دی جاتی ہے میت کو وہی ملتی ہے، حالانکہ یہ خیال بالکل باطل ہے۔ میت کو وہ چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ بعض لوگوں نے ایصال ثواب کی خاطر اپنی طرف سے قیود لگا لی ہیں، یعنی صدقے کی متعین صورت یعنی کھانا، مہینہ متعین، دن متعین، حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کی تعین نہیں فرمائی۔ جو چیز جب چاہیں صدقہ کر سکتے ہیں۔ شریعت کی دی ہوئی آزادی پر اپنی طرف سے پابندی لگانا گناہ اور بدعت ہے، بلکہ شریعت میں مداخلت ہے۔ آج کل بہت سے لوگ پانی اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو پانی کی یاد شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور راستوں چوراہوں پر بیٹھ کر گزرنے والے کو وہ پانی یا شربت پلاتے ہیں۔ تو اگرچہ پانی پلانا باعث ثواب ہے اور نیکی کا کام ہے، لیکن یہ عمل بھی مندرجہ بالا پابندیوں کی وجہ سے
بدعت اور قابل ترک ہے۔ مٹھائیاں تقسیم کرنے کا عمل۔ بعض جگہوں پر بھی رواج ہے کہ 10 محرم کو مٹھائی وغیرہ مسجد میں لا کر یا گھروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ امر بھی خلاف شریعت ہے۔ بعض حضرات یوم عاشوراء میں عید کی طرح زینت اختیار کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اور بعض حضرات جواز کے قائل ہیں اور تائید میں حدیث پیش بھی کرتے ہیں، مگر جواز پر دلالت کرنے والی تمام احادیث موضوع ہیں۔ اس سلسلے میں اصل گفتگو یہ ہے کہ یہ مہینہ معظم محترم ہے یا منحوس۔ شیعہ حضرات اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اس وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری اور منحوس چیز ہے، اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی، اس لیے وہ لوگ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام، شادی نکاح وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے برعکس سنیوں میں یہ مہینہ بہت معظم اور محترم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی پرعظمت اور مقدس کے ہیں، جیسا کہ بالتفصیل جب یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ مہینہ اس دن افضل ہے تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہئیں۔ نکاح وغیرہ خوشی کی تقریبات بھی اس میں زیادہ کرنی چاہئیں۔ اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھنا شیعوں کی ذہنیت ہے، جس پر پرہیز لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اطاعت کی دولت سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ تھینک یو۔